اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، ساری دنیا کا سب سے بڑا حسین نوجوان، حضرت یوسف علیہ السلام، سال ہاں سال تکلیفوں میں گزار کر ایسے سال گزارے کہ کسی لذت کا مزہ نہیں چکھا، بہت تکلیفوں میں زندگی کا کافی نوجوانی کا عرصہ گزرا۔ وہ بچپن جو کھیل کود میں گزرنا چاہیے تھا وہ کنویں میں گزرا، وہ دور جو نوجوانی کی تفریحات اور دلچسپیوں میں گزرنا چاہیے تھا وہ جیل میں گزرا۔ ایک معزز خاندان کا معزز نوجوان، 3 پشتوں سے پیغمبروں کی اولاد، روئے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ خاندان کوئی نہ تھا نہ بعد میں ہوا۔ اس پاکیزہ خاندان کا وہ پاکیزہ نوجوان فرد ترسا ہوا ہے، آرام و راحت کے کوئی لمحے نہیں ملے، تکلیفیں کہیں، بدنامیاں اٹھائیں، ذلتیں برداشت کی، بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوسا گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک موقع آیا، ایک عجیب طرح کا موقع آتا ہے۔ جیل میں جانے سے پہلے ایک عجیب و غریب امتحان اس کا لیا جاتا ہے۔ سفر کر کے آیا ہے، غلاموں کی طرح بک کر آیا ہے، نہ جانے کتنی مدت تک کنویں میں پڑا رہا، کس طرح نکالا گیا، کون سے موسم کی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اجنبی نظروں کو برداشت کیا۔ وہ شخص جو شہزادہ تھا، صاحبزادہ تھا، نبی زادہ تھا، وہ غلاموں کی منڈیوں میں غلامی کی طرف بیچا جا رہا ہے، کیا گزری ہوگی اس کے حساس دل پر۔ اچانک اس کے سامنے ایک عجیب و غریب موقع آتا ہے۔ جو گورنر کی بیوی ہے، جو فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ ہے، انتہائی معزز خاتون اور ملکہ معظمہ، وہ اس نوجوان پر جس کو اس کا شوہر غلام کی حیثیت سے خرید کر لایا تھا اس کے عاشق ہو جاتی ہے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھرپور جتن کرتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس بات کا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ حسین نوجوان اس دیوانی کی دیوانگی کا کو تسکین دے دے، اس کے ساتھ لیٹ جائے، سو جائے، اور اس کے عاشقانہ نوجوانی کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے۔ قرآن مجید جو باریک تفصیلات میں عام طور پر نہیں جایا کرتا، لیکن قرآن نے شاید اس امت کے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، شاید اس امت کو متوجہ کرنے کے لیے وہ منظر کھینچا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے کیا کیا کیا، کتنی سجاوٹ کی، کتنا میک اپ کیا، کتنے زیب و زینت کے سامان کیے، کمرے کو کس طرح بند کیا، اور اس نوجوان غلام کو کس طرح بلایا۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور قرآن مجید نے اللہ اکبر صرف کمرے کے اندر ہونے والی نقل و حرکت خالی اس کو ریکارڈ نہیں کیا، بلکہ دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کیا، جو اندر کیفیت مچی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ جو خدا کی بندی تھی وہ تو دیوانی ہو ہی رہی تھی، جنون طاری تھا اس کے اوپر، پاگل ہو رہی تھی بالکل عشق میں، میں نہیں چھوڑوں گی اس حسین نوجوان کو۔ اور وہ حسین نوجوان جو برسوں سے ٹھنڈک اور راحت کے لمحوں کے لیے ترسا ہوا تھا، اس کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ایک جذبہ آیا، نہ آتا تو تعجب تھا، نہ آتا تو حیرت تھی۔ نوجوان تھا، اور نوجوانی کی عمر جذبات اور خواہشات سے بھرپور ہوتی ہے، اور نوجوان بھی وہ جو حسین ہے، نوجوان بھی وہ جو تندرست ہے، نوجوان بھی وہ جس نے آج تک یہ مزہ نہیں چکھا۔ قرآن مجید انصاف کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی دھڑکنوں کو بھی ریکارڈ کر کے سناتا ہے، اور کہتا ہے وہ ہم بہا، اس کے دل کے اندر بھی خیال آ رہا تھا، مگر ہوا کیا؟ لولا را برہان ربہ، ایک عجیب و غریب اپنے رب کا برہان
اس نوجوان نے دیکھ لیا اور جیسے ہی دیکھا اس نے چلا کر کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے، کمرہ بند ہے، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اپنے نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے تقوی کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنی معلومات کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میرے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، بچا لیجئے مجھ کو، بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ کیا دیکھا تھا اس شخص نے؟ اسے اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا تھا؟ قرآن مجید کی تشریح کرنے والے علماء تاریخ و تفسیر کی روایات میں ڈوب گئے، بہت محنت کر کے تحقیق کر کے ایک بات دریافت کی۔ اچانک جس وقت کہ وہ عورت قریب تھا کہ اس نوجوان پر قابو پا لیتی اور اسے بستر پر لٹا لیتی اور اس کو حد سے آگے بڑھنے پر آمادہ کر دیتی اور یوسف علیہ السلام کی دھڑکنیں ان کو بے قابو کر دیتی، اچانک ان کے والد ماجد بوڑھے غمگین یعقوب علیہ السلام کی تصویر یوسف علیہ السلام کو نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی دانتوں میں انگلی ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ادھر بیٹے نے باپ کی تصویر دیکھی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی قدرت سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے باپ کی تصویر سینکڑوں میل دور پھنسے ہوئے بیٹے کو نہیں دکھا سکتا؟ جو اللہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ